السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دنیا بھر بلین آف لوگ رہتے ہیں، مگر سب کا کلچر ایک ہے؟ نہیں۔ سب ایجوکیٹڈ ہے؟ نہیں۔ سب کا مذہب ایک ہے؟ نہیں۔ سب ڈیفرنٹ مذہب، ڈیفرنٹ کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، مگر دین اسلام کا ایک بات عموماً پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمات۔ تمام مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ جس طرح کہ ہم 5 جگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح دین اسلام کی علم کو، تعلیم کو لینا بھی ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم دین اسلام کے علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی فرماتے ہیں کہ تم علم دین حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ چائنا اس دور میں بہت کٹھن راستہ، بہت مشقت کر کے چائنا جا سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چائنا کا ایگزامپل دیا، یعنی دین اسلام، یعنی دین علم کو حاصل کرو، یہاں تک کہ اگر تمہیں کڑی مشقت محنت کرنا پڑے، پھر بھی تم اسلام کی علم کو حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دین اسلام کو صرف حاصل کرو، دنیوی علم کو حاصل مت کرو، دونوں علم کو حاصل کرو۔ اسلامک اسٹڈیز ایک ہاتھ میں، ماڈرن اسٹڈیز ایک ہاتھ میں، دونوں کو ملا کے ایک ساتھ ایک راہ میں تم چلو۔ محترم، آج آپ کے گھر میں بہت سے بچے ہوں گے، ہماری جیسے بہت سے بچے مل جائیں گے جو آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، نہ پڑھائی میں آگے، نہ کھیل کود میں آگے، صرف گھوما پھرا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں شاعر نے ارشاد فرمایا کہ علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ محترم، اس شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم نہ ہوگا تو عمل نہ ہوگا۔ اگر علم نہ ہوا ہمارے پاس، نماز پڑھنے کا علم نہ ہوا تو نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کیسے ادا کریں گے؟ اسی لیے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ جس بیاباں میں اگر آپ دیکھیے درخت میں اگر پھل ہی نہیں ہوگا، شجر ہی نہیں ہوگا تو اس پھل کا کیا فائدہ؟ اسی طرح کا اگر ایک درخت میں پھل نہیں ہوگا، وہ درخت سے کوئی فائدہ، نفع نہیں پہنچے گا تو درخت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اگر علم نہیں رہے گا تو عمل کیسے ہوگا؟ محترم سامعین کرام، علم دین کو حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے ایک برابر ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی نہیں، علم والے بے علم والے آسمان زمین کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کے بیچ میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن اور نان ایجوکیٹڈ پرسن کے بیچ میں between them many difference to fight۔ ایک ایجوکیشن علم والے اور بے علم والے کا فرق آسمان زمین کے برابر ہے۔ ایک دن ایک ابلیس شیطان اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بیچ سمندر میں ایک میٹنگ کرایا۔ سب حاضر ہوئے وہاں، جتنے بھی شیطان تھے۔ ایک شیطان نے پوچھا، ابلیس نے پوچھا کہ آج کون سا کام کیا؟ ایک نے کھڑا کیا ہاتھ، جی استاد، میں نے آج ایک کو شراب پلایا۔ اس کو ابلیس نے کہا بہت خوب۔ پھر ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا جی استاد، میں نے آج ایک کو زنا کرایا۔ اس کو بھی ابلیس نے کہا بہت خوب۔ اسی طرح سب کہتے گئے، اپنا جب کرایا وہ کام کرایا وہ فیل کہا، مگر آخر میں ایک شیطان دوڑتے ہوئے آیا اور کہا، ابلیس نے پوچھا اے بندہ تیرا آج لیٹ کیوں؟ آج تو تاخیر میں کیوں پہنچا؟ تو وہ بندہ کہا میں ایک بچے مدرسے سے جا رہے تھے، میں نے اس کو بھنٹا کے اپنے گھر بھیج دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ آج کل پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ جا کے گھر میں سو، آرام کر۔ تیرے جیسے بچے آج گھر میں آرام کرتے ہیں، گیم کھیلا کرتے ہیں، ویڈیو گیم پلے کرتے ہیں، اور آج تو پڑھے گا، محنت کرے گا۔ اگر مدرسے میں جائے گا تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، مشقت کے بعد تمہیں علم حاصل ہوگا۔ یہاں سے 4 کلومیٹر تو مدرسہ کا دور ہی ہے، اور وہ دوری طے کر کے تو جائے گا۔ اتنی بڑی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ جا کے تو بھی گھر میں سو جا، گھر میں مستی کر، موج کر۔ اسی لیے وہ بچہ میری بات سن کے وہ گھر میں چلا گیا۔ ابلیس اس کو صرف بہت خوب نہیں کہا، اس کے لیے کہا کہ تم بہت اچھا، آج تک کے سب سے بیسٹ کام تو نہیں کیا۔ تو سب تعجب ہو گئے،
اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے زنا کرایا، شراب پلایا، نشہ چڑھائی، مگر ہم کو اتنی شاباشی نہیں ملی، مگر وہ صرف ایک بچے، چھوٹے سے بچے کو اپنا گھر میں کیا بیچ دیا، اس کو شاباشی مل گیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ سنو شاگردو، یہ بچہ بڑے ہو کے قوم کا لیڈر بنیں گے، قوم کا پیشوا بنیں گے اور ایک قوم کو سنبھالیں گے۔ یہ بچہ بڑے ہو کے دوسروں کو تعلیم دے گا اور علم کی جو وارث ہے یہ بچہ بنے گا، اسلام کی جو وارث ہے یہ بچہ بنے گا۔ تو محترم سامعین کرام، تو بچے شاگردوں کو ابلیس نے کہا کہ چلو تمہیں ایک عالم اور ایک عابد کا فرق دکھاتا ہوں۔ ابلیس ایک عالم کے پاس لے گئے اور ایک سوال کیا کہ یہ عالم، اب تم ایک عابد کے پاس گیا اور ایک سوال کیا کہ یہ عابد تم ایک کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے گلاس میں کیا یہ پورے دنیا کو اندر میں لے سکتے ہیں؟ گلاس کو نہ چھوٹا کرے گا نہ بڑے کرے گا۔ تو عابد نے کہا کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو امپاسبل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر تب دیکھا کہ ابلیس شاگردوں سے کہا، دیکھا اس کا عقیدہ کیسا تھا۔ جب یہی بات کو عالم کے سامنے کہا گیا تو عالم کو سمجھ میں آ گیا یہ ضرور ابلیس کا کام ہے، یہ سمجھ گیا کہ یہ ابلیس کرتے ہیں۔ پھر ابلیس کو وہ بھگا دیا وہاں سے۔ پھر ابلیس ایک دن گیا رات کو عابد کے پاس اور جا کے کہا کہ عابد، تیرا عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو گیا ہے۔ وہ عابد بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ تب انہوں نے ابلیس جا کے کہے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ ابلیس، تیرا عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلایا۔ وہ عابد بہت خوش ہو گیا، پڑھے لکھے علم تو نہیں تھے، وہ بہت خوش ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلایا۔ ہم بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھیں گے۔ رات میں تھا، اس کو گدھے پہ چڑھایا، ابلیس لے جا کے اس کو پھینک دیا پہاڑ میں۔ وہ صبح میں دیکھا تو وہ اپنے آپ کو جنگل میں پایا۔ تو ابلیس بتایا اپنے شاگردوں کو، دیکھا ایک بے علم والے ایک عابد کا ایمان کیسا ہے۔ اب چلو تمہیں ایک ایمان والے ایک عالم کے ساتھ ملاقات کراتا ہوں۔ عالم کے پاس گیا، دروازہ ٹھکٹھکایا اور کہا، عالم نے کہا کون؟ ابلیس کہا میں ہوں جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا علم، آپ کا عمل سے بہت خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے۔ تب عالم کو سمجھ میں آ گیا یہ ضرور ابلیس ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معراج نصیب نہ ہوگی، کوئی اللہ کا نبی نہ بن سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ پھر بھی یہ ابلیس ضرور ہوگا، پکا یقیناً کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں ابلیس ہوگا۔ اور وہ عالم گھر سے کہا کہ تم ضرور ابلیس ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تب ابلیس اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھا ایک عالم اور ایک عابد کا عقیدہ کیا ہے۔ محترم، علم دین حاصل کرنے والا بنو، ایک ایجوکیٹڈ پرسن بنو، ایک نان ایجوکیٹڈ پرسن کبھی مت بننا۔ بچے، اگر آپ کے گھر میں بچے ہو ان کو خوب علم دین سکھاؤ، دینی علم سکھاؤ، تعلیم سے نواز دو، تعلیم سے پر نور کر دو، کیونکہ یہ تعلیم بہت ہی امپورٹنٹ اور نہایت ضروری ہے۔ آپ بچے آج کل دیکھتے ہیں ماں کو مارا کرتے، والدین کو مارتے، والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے اندر اگر تعلیم کوٹ کوٹ کے بڑا ہوتی، اس کے اندر اگر تعلیم ہوتی تو وہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر اخلاق بھی بڑا ہوتی۔ اگر اس کے اندر دینی تعلیم بھی ہوتی تو آج وہ والدین کو تکلیف نہ دیا کرتی۔ محترم سامعین کرام، آج 14 سے لے کر 20 تک بچے آپ کو ویڈیو گیم پلے کرنے میں دکھائی دے گا، آپ کو بازاروں میں دکھائی دے گا، سڑک کے کنارے میں بھٹک رہا ہوگا۔ اسی جیسے بچے آج آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو لے لیجئے، وہ اسی جیسے جب تھا، اس عمر کے تھا تو بکیں پڑھا کرتی تھی، گھر میں ایک لائبریری بنا دیا کرتا تھا۔ محترم، آج کل کے بچے انسٹاگرام، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے میں اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے۔ آج کل کے بچے نالائق ہو چکا ہے، آج کل کے بچے سڑک کے کنارے بھٹک رہا ہوتا ہے، ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کریں۔ ہم نے ایک بچے کو جا کے پوچھا، بھائی تیرے مقصد کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے بڑے ہو کے؟ انہوں نے کہا پڑھ لکھ کے کیا کروں گا، پڑھ لکھ کے تھوڑا نا نوکری مل جاتی ہے۔
सोचो हमारे गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। गवर्नमेंट आज छोटे से छोटे बच्चे को बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं स्कूलों के अंदर। उस फैसिलिटीज़ की वजह से, उस रुपये से लोग आज ऐश करते हैं। मंथली में गवर्नमेंट रुपया देते हैं, उस रुपया से बच्चे नशा करते हैं। मोहतरम सामईन किराम, बच्चे को फ़ोन दिया जाता है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है फ़ोन, बच्चे फ़ोन लेते हैं। जिस जगह चाहिए था उसको किताबें पढ़ना बुक के अंदर, उस जगह वो आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब में लगे रहते हैं। लोग इनकम करने के लिए, छोटे से छोटे बच्चे अपने रुपया कमाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल किया करता है, यूट्यूब में कंटेंट बनाया करता है, उनका वक्त को ज़ाय करते हैं। जहाँ उसको किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो, वहाँ इल्म लेने के जगह में आज आपको यूट्यूब में शॉर्ट्स को स्वीप करते हुए बच्चे दिखाई देंगे। मोहतरम, ये सब गवर्नमेंट और पेरेंट्स की करतूत है। घर वाले कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा बेकार हो गया। बेकार हुआ नहीं, वालिदैन ने उसको खुद कराया। अगर वालिदैन छोटे से उसकी परवरिश किया होता तो आज बच्चे बेकार नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला बेकार नहीं हुआ होता। मोहतरम सामईन किराम, अपने बच्चे को दीनी और दुनियावी इल्म देने की खूब कोशिश करो। यहाँ तक कि इतनी मशक्क़त कराओ अपने बच्चे को कि बचपन से ही उसका जहन खोल दो, फिर बड़े होके पछताना ना पड़े कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया, उसका बच्चा इतने अच्छा है। जिस वक्त अपने जाय करते हो दूसरे का बच्चे का तारीफ़ करने के लिए, उस वक्त अपने बच्चे को पढ़ाने में जाया करो, वक्त को ज़ाया मत करो। दूसरों यूट्यूब इस्तेमाल करने के लिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए लड़कियों के साथ वक्त को ज़ाया मत करो। अपना वक्त को कायम रखो, अपना वक्त को काम में लगाओ और दीन इस्लाम की खूब खिदमत किया करो और मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल किया करो, ताकि दीन इस्लाम सिर्फ हासिल ना हो बल्कि दोनों एक साथ हासिल करके दुनिया में एक ऐसा नाम रोशन करो कि हिस्टोरी अपना छाप दो। मोहतरम, आज मुसलमान बहुत पीछे है, चाहे दीनी मामला में हो चाहे दुनियावी मामला में हो। आज हमारे इलाका में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेट स्टेट्स है। 3 करोड़ मुस्लिम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मगर उनमें से एजुकेटेड कितना है? चाहे दीनी एतबार से एजुकेटेड हो, चाहे दुनियावी एतबार से, चाहे इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़े लिखे हो, चाहे दुनियावी मॉडर्न स्टडीज़ में पढ़े लिखे हो, दोनों में किसी भी इल्म में किसी भी तरह में एजुकेटेड नहीं है। ना आलिम है, सिर्फ जाहिल ही जाहिल, हर तरफ जाहिल जाहिल। आप पहले के स्टोरी को पढ़िए, मालदा का गौर का स्टोरी को पढ़िए, आपको दिखाई देगा बड़े बड़े मदरसे आपके मालदा के सरजमीन पे थे, बड़े बड़े कॉलेजेस मालदा में थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मालदा में थे। आजकल के मिस्र में जाके पढ़ने वाले लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, वही स्टोरी आज पलट चुका है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं, बच्चे को छोटे से फ़ोन दिया जाता है कि बेटा पढ़ो, मगर बेटा बस फ़ोन जब एक आदमी को मिल जाता है, फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में गांव का भाषा नहीं आते, बच्चे को गांव का भाषा सिखाया जाता है, गांव का ज़ुबान सिखाया जाता है। वो सब को छोड़ दो और एक तरफ दीनी इल्म को एक हाथ में लो और एक तरफ मॉडर्न स्टडीज़ को लो। इस्लामिक स्टडीज़, मॉडर्न स्टडीज़ एक साथ मिलाओ और आगे बढ़ो, एक साथ पढ़ो, दोनों को पढ़ो। सुबह में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा, स्कूल जाओ, मॉडर्न स्टडीज़ पढ़ो। ये नहीं कह रहे कि तुम इस्लामिक स्टडीज़ हासिल करो, सिर्फ दोनों को एक साथ तुम हासिल करो, तब तो तुम कुछ बन पाओगे। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ने से बड़ा आलिम तो बन जाओगे, मगर दीनी हासिल ना होगा। इसलिए दोनों को एक साथ हासिल करो।